بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندائے پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار عالم تابع اولاد علی مذہب حنفی جادار ملت حضرت خلیل خاک پائی غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسانا پیر کامل کاملہ رہنما حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام ذوی احتشام بزرگوں دوستوں محترم بھائیوں اور بہنوں Today we are going to discuss about Mi'raj al-Nabi, journey of Prophet ﷺ towards heaven. یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جب اس کو بڑے بڑے فلسفیوں نے منطقیوں نے جو منطق پر کلام کرنے والے تھے ایون کہ سائنٹسٹ نے جب اس واقعے کو پڑھا اور دیکھا وہ حیران رہ گئے. اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی شے باہر نہیں ہے. حضور علیہ السلام کے دور میں ایسی ایجادات اور ایسے معاملے ہو رہے تھے. آپ اگر دوسرے انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں پڑھیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کے جو بڑے بڑے علوم تھے ان پر وہ برتری رکھنے والے ان کے پاس معجزات ہوتے تھے. اب ضرورت یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کے پاس ایسا معجزہ اور ایسا کمال ہو کہ بڑے بڑے سائنسدانوں کی بھی عقل دنگ رہ جائے. اب دیکھیں یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ حضور علیہ السلام معراج پر جا رہے ہیں. آپ یہاں سے مسجد اقصیٰ گئے ہیں, مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے ہیں, ساتوں آسمانوں کی سیر کی ہے, پھر سدرہ پر گئے ہیں, پھر عرش معلہ گئے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں تو ابھی تک کنڈی بھی ہل رہی ہے اور بستر بھی گرم ہے اور جہاں پر وضو فرمایا تھا پانی یہ جو ٹوٹتا ہے اسے. تو اب یہ بات عقل میں نہیں آتی. بڑے بڑے سائنسدان یہاں پر خاموش ہو گئے, بڑے بڑے فلسفے بیان کرنے والے خاموش ہو گئے. تو یہی چیز تو معجزہ کہلاتی ہے, ایسی چیز ہی تو معجزہ کہلاتی ہے. تو حضور علیہ السلام کو یہ کمال معجزہ ملا. میرا دل ہے کہ آج میں اس معجزے کو ختم کروں اور اپنے وقت کے اندر رہ کے اس کو ختم کروں. تو ہم جلدی سے انشاءاللہ چلتے ہیں کیونکہ میرا دل ہے کہ اگلی دفعہ کوئی اور ٹاپک جو ہے وہ رکھا جائے. صاحبانہ جی بخیر, مختلف روایات میں مختلف طرق سے چیزیں ملتی ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام آپ حتیم کعبہ میں تھے اور ایک یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ام ہانی جو آپ کی چچا زاد بہن ہے ان کے گھر آپ تشریف فرما تھے. آپ وہاں پر پرسکون تھے, وہاں پر سوئے ہوئے تھے اور اتنی دیر میں حضرت جبریل علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل جاؤ میرے محمد کو لے کر آؤ, میں آج اپنا دیدار عطا فرمانا چاہتا ہوں.
حضرت جبریل علیہ السلام جاتے ہیں. So this is the start of the journey of Prophet علیہ السلام towards heaven. So as per the narrations, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he was sleeping. Hazrat Jibreel alayhi salam came, he saw Prophet alayhi salam sleeping. Now there are two different narrations. One of them is he came from the door, main door of the room, and the other is he came from the roof. اب جب حضور علیہ السلام کے قریب پہنچے, حضور سوئے میں. اب جبریل سے بڑھ کر کون ادب جانتا ہے؟ جبریل سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ حضور کا ادب کیا ہے اور رب تعالیٰ کتنی محبت کرتا ہے اپنے نبی سے. حضرت جبریل علیہ السلام وہاں پر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ میں کیا کروں, میں حضور علیہ السلام کو کس طرح جگاؤں, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں آواز لگاؤں, میں ہاتھ لگا کر اٹھاؤں, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ رب تعالیٰ ناراض ہو جائے اور بے ادبی ہو جائے. اللہ کے فرشتے بھی جانتے ہیں کہ نبی کی بے ادبی نہیں کرنی. اگر کوئی عام بندہ بے ادبی کرے اس کا کیا معاملہ ہوگا, اس کے ساتھ کیا ہوگا. ابھی آپ اسی سوچو بچار میں تھے تو فرمایا کہ غیب سے آواز آتی ہے, اے جبریل پریشان کیوں ہوتا ہے, why are you worried, قبل قدمیہ, no need to think so much, just go and kiss the feet of my Muhammad. So according to the narrations, Hazrat Jibreel alayhi salam, he came near to the Prophet alayhi salatu wasalam and he kissed the feet of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ جاگ جاتے ہیں. حضور دیکھتے ہیں جبریل ہاتھ بن کے کھڑے ہیں. میں نے ایک مقام پر ایک بڑا خوبصورت شعر پڑھا تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے, دیکھا کہ جبریل ہاتھ باندھے کھڑے ہیں, تو جبریل کچھ پڑھ رہے تھے اور جبریل کے لبوں پر یہ تھا, جبریل کہہ رہے تھے نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا, نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا, جو مذاق کی آقا تلیوں میں دیکھا. جبریل علیہ السلام said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I have seen each and every single part of this universe. Even I visited Jannat, but جو میں نے مزہ آپ کی تلیوں کو چومنے کے بعد پایا ہے وہ مجھے مزہ کہیں پہ بھی نہیں ملا. حضور علیہ السلام, میں نے کیونکہ جلدی چلنا ہے, حضور علیہ السلام آپ فرماتے ہیں اے جبریل کیسے آئے ہو. جبریل عرض کرتے ہیں ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنے کا مشتاق ہے, یہ شوق سے نکلا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے, چلیں رب کے دیدار کے لیے چلیں. حضور علیہ السلام آپ وضو فرماتے ہیں, آپ نفل پڑھتے ہیں, اس کے بعد براق پیش کیا جاتا ہے. یہ ایک سواری ہے, جنتی سواری, اور اس کے پیچھے بھی ایک لمبا جو ہے وہ واقعات ہیں, اس کے پیچھے 2-3. خیر, جب براق کو پیش کیا جاتا ہے, حضور علیہ السلام اس براق پر بیٹھنے لگتے ہیں جو کہ جنتی سواری ہے. حضور علیہ السلام نے توقف کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم stopped before sitting on براق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he was thinking about his ummah at that time. میں نے مختلف روایات میں پڑھا, حضور علیہ السلام اس وقت کیا فرما رہے تھے. حضور علیہ السلام اپنی امت کے بارے میں سوچ رہے تھے, اپنی امت کے بارے میں سوچ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے جبریل جاؤ میرے محمد کو جا کر یہ خوشخبری دے دو, آپ پریشان نہ ہو, قیامت میں ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے, ہم اس وقت تک آپ کو دیتے رہیں گے جب تک آپ خوش نہ ہو جائیں. حضور علیہ السلام کا قافلہ وہاں سے چلتا ہے, قافلہ وہاں سے چلتا ہے. قافلہ کوئی عام قافلہ نہیں ہے. اسی حضور دے میلاد تو دیکھ دو کہ ہزاریں تعداد لوگ ہوندے نے, اور یہ تو وہ قافلہ ہے کہ جو حضور کو رب تعالیٰ کی ذات کے پاس لے کر جا رہا ہے, جیسے اس کی شان کے لائق ہے. فرمایا کہ 70,000 فرشتے, اور کچھ روایات میں ڈیفرنٹ جو ہے وہ فکر آیا ہے کہ 70,000 فرشتے ان کا گروپ ہے, اور وہ حضور پر درود پڑھتے جا رہے ہیں. ذرا ذہن میں سوچے نا کہ وہ کیسا قافلہ ہوگا کہ جس کے اندر سالار, کہ جس کے اندر جو مین پرسنالٹی ہے وہ محمد عربی کی ذات ہے, جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہیں, اور براق چل رہا ہے, ساتھ کئی ہزار فرشتے ہیں جو حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھ رہے ہیں. قافلہ چل رہا ہے, راستے میں مختلف مقامات آتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ وہاں پر راستے میں کھجوروں والی وادی آتی ہے, وہاں پر حضور اترتے ہیں, حضور کو بتایا جاتا ہے یہ آپ کا مدینہ ہوگا, یہ آپ کا شہر ہوگا. پھر آگے حضور چلتے جاتے ہیں, پھر ایک مقام پر دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام he was offering namaz in his grave. After that the qafla is still going on towards Masjid Aqsa. When Rasulullah sallallahu alaihi wasallam reached there, حضرت جبریل علیہ السلام نے براق کو پکڑا اور اس کی رسی کو پکڑ کر وہاں پر انگلی سے سوراخ کیا دروازے کے پاس, اور وہاں پر براق کو باندھ دیا. جب حضور علیہ السلام and Prophet علیہ السلام reached in this journey in Masjid Aqsa, he saw all prophets
from Hazrat Adam alayhi salam till Hazrat Isa alayhi salam, each and every single prophet, they were present there for the protocol and the istiqbal of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آج کسی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ نے آنا ہو، کسی ملک کے بادشاہ نے آنا ہو، وہاں پر بڑے بڑے ڈسٹنگوش پرسنالٹیز کو بلایا جاتا ہے، بڑی بڑی ڈگنیٹیز کو بلایا جاتا ہے. اور حضور دا استقبال تے دیکھو، 1,24,000 کم و بیش پیغمبران سارے حضور دے استقبال لے آئے ہیں. کائنات میں ایسا استقبال مل سکتا ہے کسی کا؟ کائنات میں ایسا استقبال کسی کا نہیں ہو سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ جب وہاں پر آتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام آپ وہاں پر اذان دیتے ہیں، آپ وہاں پر اذان دیتے ہیں. اذان دینے کے بعد میں نے ایک روایت میں پڑھا تھا، ایک مقام پر میں نے پڑھا کہ ایک ایک کر کے جو بڑے جو زیادہ جلیل القدر انبیاء علیہ السلام تھے، one by one they came and they did speech in the respect of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. First Hazrat Adam alayhi salam came, then Hazrat Ibrahim alayhi salam, Hazrat Nuh, Hazrat Isa, Musa, similarly few other انبیاء علیہ السلام. مسجد اقصی میں ایک ایک کرنے سب نے سپیچ کی حضور کی ذات کے بارے میں. فرمایا کہ پھر اینڈ حضور نے خود اپنی ذات کے بارے میں دسیا کہ میں محمد کون ہوں. حضور نے خود اپنی ذات کے بارے میں بتایا. فرماتے ہیں کہ اب مصلی امامت تھا. آپ ذرا تھوڑا ذہن میں سوچے تو صحیح، امامت کا مصلی ہے. اب وہاں پر سارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ اس مصلی امامت پر آج کس نے کھڑے ہونا ہے. آج سارے سوچتے پہچان جبریل نے حضور ہاتھ پکڑیا، حضور کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا یا رسول اللہ، یہ آپ کا مصلی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مصلی امامت پر کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ جماعت فرماتے ہیں. کتنی خوبصورت جماعت ہے، کتنا خوبصورت جو ہے وہ محفل ہے کہ جس نماز کی جماعت جبرائیل کر رہے ہیں، جس کی اذان جبرائیل دے رہے ہیں اور جماعت محمد عربی کروا رہی ہیں. آپ کے ذہن میں ہوگا نہ جانے یہ کہاں سے واقعات بیان ہو رہے ہیں. آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا لیں، آپ ملا علی قاری کی کتاب اٹھا لیں سیرت پر، آپ اسی طرح مواہب دنیا اٹھا لیں، مدارج النبوہ اٹھا لیں، دلائل النبوہ اٹھا لیں، امام زرقانی کی کوئی کتاب اٹھا لیں. تقریباً تمام وہ لوگ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر کتابیں لکھی ہیں، each and every single person who wrote the book on the sirat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they mentioned about Mi'raj al-Nabi in their books. ان کی کتابوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا ذکر ملتا ہے. حضور نے جب وہ امامت کروا لی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اب شہر کی طرف لے جایا جا رہا ہے. براق پر پھر سوار ہوتے ہیں. سوار ہونے کے بعد پہلا آسمان آتا ہے. وہاں پر دیکھتے ہیں حضور کے استقبال کے لیے حضرت آدم کھڑے ہیں. اس کے بعد دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، حضرت یحییٰ عیسیٰ کھڑے ہیں. پھر اگلے آسمان پر جاتے ہیں، حضرت ادریس کھڑے ہیں. پھر اگلے آسمان پر جاتے ہیں، یوسف کھڑے ہیں. پھر آگے ادریس کھڑے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کھڑے ہیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باری جاتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال ہو رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. اور جب حضور علیہ السلام، یہاں پر بھی بڑے خوبصورت واقعے ہیں جو بیچ میں تھوڑا اسکپ کرتا جا رہا ہوں، تھوڑا جو ہے وہ آگے چلتا جا رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے اور میرا دل ہے کہ آج اس سارے معاملے کو یہاں پر ختم کیا جائے. یہاں پر بڑے خوبصورت جو ہے وہ واقعے ملتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر 7 آسمانوں کے بعد above the seventh sky, then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam reached at the maqam of Sidratul Muntaha. That is the maqam after on the top of 7 skies. This is the maqam which is called Sidratul Muntaha, for which Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Quran, Inda Sidratul Muntaha. This is the part of the Surah Al-Najm which has come in 27th Sipara. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مقام سدرہ پر پہنچتے ہیں. وہاں پر جبریل رک جاتے ہیں، حضور کا براق بھی رک جاتا ہے. سارے کے سارے فرشتے، سدرہ ایک بہت بڑا درخت ہے، ایک بہت بڑا درخت ہے، وہاں پر سارے کے سارے فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر رہے ہیں. میں نے ایک روایت میں پڑھا تھا، each and every single angel which Allah subhanahu wa ta'ala created, they requested to Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, we want to do the ziyarat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, oh my angels, the time will come in the night of Mi'raj, my Muhammad, when he will reach at the maqam of Sidratul Muntaha, he will stay here, and that at the maqam of Sidratul Muntaha, you will get chance to do ziyarat of my Muhammad. تو یہ وہ مقام تھا جہاں پر سارے جو فرشتے تھے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا. جبریل نے کہا، جبریل تو اگے چلنے آ. جبریل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے میں نہیں جا سکتا، میں فرشتے دی طاقت ہے تھا کسی اگے ہون کم نبوت دا وے، اور نبوت نے اگے جانا وے، نبی نے اگے جانا وے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے چلتے ہیں. اب اگلے جو معاملات ہیں میں پڑھ تو رہا تھا، بڑی کیفیت والے معاملات ہیں. آپ دیکھیں کہ میرے نبی پر کرم کتنا ہوا ہے. اور جو لوگ ایسا کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسا بشر ہی ہے نا، ہمارے جیسے آدمی ہی ہے نا، اور کیا ہے وہ،
یا اس کی زیادہ سے زیادہ عزت اتنی ہے جتنے بڑے بھائی کی ہے. کاش وہ اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھ لیتا، کاش وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو پڑھ لیتا. آپ نے فرمایا کہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، بڑا خوبصورت شعر ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں عرش پر، وہ جاتے ہیں عرش پر، تو رینگتا ہے فرش پر. وہ جاتے ہیں عرش پر، تو رینگتا ہے فرش پر. خود ہی تو انصاف کر، تو بھی بشر وہ بھی بشر. تو خود انصاف کرنا، تم بھی بندہ تھے وہ بھی بندہ، تو بھی انسان اور وہ بھی انسان. تو فرمایا کہ وہ بشر ہیں مگر بشریت کا لبادہ ہے، اندر وہ نور ہیں، اندر وہ نور ہیں. حضور علیہ السلام وہاں سے آگے چلتے ہیں، وہاں پر براق بھی نیچے رہ گیا. ایک روایت میں براق چھوڑا کے جاتا ہے، براق بھی نیچے رہ گیا. حضرت جبریل علیہ السلام بھی نیچے رہ گئے. حضور علیہ السلام کے سامنے قالین پیش کیا گیا جس کا رنگ سبز تھا. اس سبز قالین پر حضور علیہ السلام جلوہ گر ہو جاتے ہیں. حضور علیہ السلام چل رہے ہیں، آگے مقامات چلتے جا رہے ہیں. Even Prophet ﷺ mentioned, he said, I crossed 70,000 حجابات. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے 70,000 حجابات کو کراس کیا. آپ فرماتے ہیں the distance between each hijab that was equal to 500 years. ہر ایک حجاب جو تھا تو 70,000 حجابات حضور نے کراس کیے. پہلا حجاب کراس کیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا. جب 70,000 حجابات کراس ہو گئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ان 70,000 حجابات کو کراس کرتا گیا. 500 برس کا فاصلہ تھا ہر حجاب میں. فرماتے جب سارے کے سارے حجابات کراس ہو گئے، فرمایا پھر ایک مقام ایسا آیا، اپنے دلوں کو تھام کے سنائیے. پھر ایک مقام ایسا آیا، فرمایا کہ اس مقام پر دھواں ہی دھواں تھا، اس مقام پر نور ہی نور تھا. فرماتے کہ ہر طرف نور نظر آ رہا تھا. فرماتے میں نے تھوڑا سا ڈر محسوس کیا، مجھے تھوڑا سا ڈر محسوس ہوا. فرماتے کہ جب اس مقام پر میں پہنچا میں نے ایک آواز سنی، اور وہ آواز آ رہی تھی ادنو منی کم نیئر ٹو می، او میں محمد کم نیئر ٹو می، میرے قریب آؤ، قریب آؤ. اور پھر کسی لکھنے والے نے لکھا فکان قاب قوسین او ادنی. بس پھر فاصلہ رب اور محمد کے قریب اتنا ہی تھا. جو ایرو اور بو جانتے ہیں، جب آپ اس کو کمان کو کھولتے ہیں نا تو فاصلہ جتنا بنتا ہے تقریباً میٹر، آدھا میٹر کر لیں، آدھے میٹر یا پونا میٹر. فرمایا رب اور محمد کے قریب صرف اتنا فاصلہ تھا. فرمایا صرف اتنا فاصلہ تھا. آگے مشکات شریف میں کمال ہی کر دیا لکھنے والے حضرت عبد الرحمن نے. آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأيت ربي في أحسن صورة فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين صديي فعلمت ما في السماوات والارض. آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رب نو بڑے سونا دیکھا. فرمایا کہ رأيت ربي في أحسن صورة، فرمایا کہ میں نے بڑا ہی خوبصورت رب کو دیکھا. اور پھر فرمایا فوضع کفہ بین کتفی، رب تعالیٰ نے اپنی شان کے لائق میرے دو کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا. اور فرماتے ہیں جب ہاتھ رکھا میں نے ٹھنڈک محسوس کی. فرمایا فعلمت ما فی السماوات والارض، کائنات کے اندر جو کچھ تھا رب تعالیٰ نے سارا کا سارا علم کا خزانہ میرے سینے میں عطا فرما دیا. کاش وقت ہوتا میں اور آگے چلتا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کو تحفے عطا فرمائے، روزوں کے بھی اور نماز کے بھی. تو بات اتنی ہے کہ حضور کو معراج تو معراج کی رات ہوا تھا، مومنوں کا معراج یہ کہ نماز پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سمجھنے اور پھر ان تحفوں پر عمل کرتے ہوئے نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب